آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کروں گا جس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، مثلاً تاریخ پہ، ہسٹری پہ۔ تو بادشاہت بھی تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے اور جمہوریت بھی تاریخ کا ایک حصہ بنتی جا رہی ہے۔ مختصر الفاظ میں ہم دیکھیں کہ جمہوریت اور بادشاہت میں آخر فرق ہے کیا؟ بادشاہت جسے ہم امریت بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں بادشاہ لیجسلیٹر بھی ہوتا تھا، فوج کی کمان بھی اس کے پاس ہوتی تھی، چیف جسٹس عدلیہ کا بھی وہی تھا، اور قوانین کا سرچشمہ بھی وہی تھا، بادشاہتیں۔ پھر ان بادشاہتوں نے جو یہ ایبسولوٹ بادشاہتیں تھیں، یہ ہم نے ان کو رنگت بدلتے دیکھا۔ مثلاً آئینی بادشاہتیں ہو گئی، برطانیہ میں ہو گئی، نیدرلینڈ میں ہو گئی، مراکو میں ہو گئی، ملیشیا میں ہو گئی، جہاں بادشاہ یا تو انتخاب لڑ کر آتے تھے یا کچھ اختیارات رکھتے ہوئے وہ حکومتوں کے ساتھ کام کرتے تھے۔ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو پیسہ آیا، بیش بہا پیسہ، اس میں صرف انڈسٹریل ریولوشن کا ہی پیسہ نہیں تھا، بلکہ غلامی کا بھی پیسہ تھا، نئی نئی دنیاؤں پہ قبضہ کرنے کا پیسہ تھا، اٹلانٹک کے پار دنیا کو بھی فتح کرنا تھا، اور ساری دنیا، مڈل ایسٹ، افریقہ، نارتھ اور ساؤتھ امریکہ، سب جگہ قبضہ اور پیسہ بے تحاشا۔ تو اس کے جنم سے یورپ میں جمہوریت نے جنم لیا، اور ایک فیمس کوٹ ہے ابراہیم لنکن کے حوالے سے مشہور ہے، گورنمنٹ بائی دی پیپل، فار دی پیپل اور آف دی پیپل۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ سب کچھ ہے؟ ہم یہ کوٹیشن پڑھتے ہیں، جمہوریت کی تعریف سنتے ہیں، جمہوریت کس طرح کام کرتی ہے، کیسے ایوان بنتے ہیں، کیسے ممبران چناؤ ہوتا ہے۔ ڈیپ اس میں جائیں تو وہی چیز ہے جو بادشاہت کے دور میں تھی۔ بادشاہ کیسے ایبسولوٹ تھا؟ بادشاہوں کے پاس زمانے میں طاقت جو تھی تین طبقات کے پاس تھی: جاگیردار، جو زمیندار ہوتا تھا، جو زمینوں کی محصول خود بھی رکھتا تھا، بادشاہ کو بھی دیتا تھا، جو وقت پڑنے پہ بادشاہ کو سپاہی مہیا کرتا تھا، وہ جاگیردار ہوتا تھا۔ پھر مذہبی طبقہ، جو بادشاہ کے ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوا چلتا تھا، قانون سازی میں اور حکومت کرنے میں بادشاہ کی مدد کرتا تھا۔ پھر اسی طرح تاجر طبقہ تھا، جو تجارت کرتا تھا، اور تجارت کے ذریعے شاہی خزانے میں محصول جمع ہوتا تھا، بادشاہ کو امیر کیا جاتا تھا، اندرونی تجارت سے، بیرونی تجارت سے۔ یہ تین طبقات اس وقت بھی بادشاہ کے زمانے میں بھی تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جمہوریت کے زمانے میں کیا یہ تین طبقات ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ غزہ پہ جو اسرائیل کی بمباری جاری ہے، تو دنیا بھر میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے، خود اسرائیل میں بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یہ جو پروٹیسٹنٹ ریاستیں ہیں، ان کی تو بات چھوڑیں، جرمنی یا پورا یورپ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، سب جگہ مخالفت ہو رہی ہے۔ اور بعض گیلپ سروے میں تو بتایا گیا ہے کہ 60% ان کی آبادی پروٹیسٹنٹ طبقات کی، جو اسرائیل کے بڑے حامی ہیں، وہ وہاں پہ یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ جنگ بند کی جائے اور فلسطینیوں کو ان کی زمین پہ، ان کی زمین سے بے دخل نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں میں جو اختیارات کا منبع ہے، صدر ہے یا وزرائے اعظم ہیں یا
ممبران اسمبلی ہیں یا سینٹ ہیں، اس میں تو وہی چیز پاس ہو رہا ہے جو جمہوری عوام کے خواہشات کے خلاف ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جمہوریت بھی محتاج ہے آج پھر ان لوگوں کا جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس وسائل ہیں۔ اب یورپین دنیا میں اور نارتھ امریکہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ جو ہے اس طبقے کے پاس ہے جو بینکر طبقہ ہے اور ان کے پاس پیسے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں اتنی چیکنگ کا سخت نظام ہے کہ وہ کرپشن کر نہیں سکتی، نہ ان کے ممبران کرپشن کر سکتے ہیں، لہذا وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کو ڈونیشن دیے جائیں، اور ڈونیشن دے کر وہ سیاسی پارٹیاں اپنے نمائندے منتخب کرتی ہیں۔ پھر ان نمائندوں کو بھی الیکشن جتوانے کے لیے وہی بینکر یا دولت مند طبقات ان کو ڈونیشن دیتے ہیں۔ مثال کے طور امریکہ ایک ملک تو نہیں ہے، امریکہ تو ایک کانٹیننٹ ہے، وہاں پہ مختلف ٹائم زون ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، اس میں سیاسی پارٹی بغیر پیسے کے کام نہیں کر سکتی، اور عوام کے پاس فی الواقع تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ اتنے پیمانے پہ لاکھوں ملین اور بلین کے اس پہ ڈونیشن دیا جا سکے۔ لہذا جو لوگ، جو گروپ جمہوریت میں ڈونیشن دے سکتے ہیں پارٹیوں کو اور ممبران کو الیکشن لڑا سکتے ہیں، وہی جمہوریت میں اسمبلی میں چنے جاتے ہیں، وہی وزرائے اعظم بنتے ہیں۔ اب مثال پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں اگر ایک صوبائی اسمبلی کا، اسٹیٹ اسمبلی کا ممبر بننا ہے، جو ایک معمولی بات ہوتی ہے، تو اس میں بھی 10 کروڑ روپے کا خرچہ ہے، اور ایم این اے کے الیکشن میں 50 کروڑ روپے کا خرچہ ہے جو وزیر اعظم چنتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو 10 لاکھ روپے سے اوپر خرچ کی اجازت نہیں دیتا، یہ کروڑوں روپے کہاں خرچ ہوتے ہیں اور کون دیتا ہے؟ پاکستان میں حالت یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ ہمارے زمینداروں کے پاس ہے، جاگیرداروں کے پاس ہے، ان کے پاس ووٹ بھی ہے اور زرعی آمدنی کے پیسے بھی ہیں، اور تاجر طبقہ ہے اس کے پاس پیسہ ہے، معمولی سا انڈسٹریل کلاس ہے اس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے۔ تو یہ جو طبقات ہیں یہی تشکیل دیتے ہیں آگے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ ان کی محتاج ہوگی، زمیندار جاگیردار کی اور تاجر طبقے کی اور انڈسٹریل طبقے کی، تو ظاہر ہے پاکستان میں وہی لوگ چنے جائیں گے جو کروڑوں روپے الیکشن کے نام سے لڑ کر آئیں گے۔ جمہوریت عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے، عام آدمیوں کے لیے تو اس کی تنخواہ مقرر ہے 32,000 روپے کی۔ 32,000 روپے آمدنی لینے والا کون آدمی الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ یا 32,000 روپے مہینے کی آمدنی والا کون سی پارٹی جو ہے پاکستان میں وزیر اعظم منتخب کر سکتی ہے یا وزراء اعظم لا سکتی ہے؟ ہمارے ملک میں، پاکستان میں تو مشہور ہے کہ ایک سیاسی پارٹی تو آدمی خریدتی ہے، سینیٹر خریدتی ہے، ایم این اے خریدتی ہے، ملک کی پوری پروونشل گورنمنٹ خرید لیتی ہے، اور وہ اوپنلی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدا ہے۔ وہ کرتے بھی کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے عوام میں جانے کی، ڈرائنگ روم پالیٹکس میں سب کچھ ہو جاتا ہے، حکومتیں بن جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا جیسے اب پاکستان میں سب سے زیادہ انکم نہ ہمیں ایگریکلچر سے ہوتی ہے، نہ انڈسٹری سے، نہ سروسز سے۔ پاکستان کی سب سے بڑی انکم جو ہے وہ سمندر پار پاکستانی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ میں بھی سمندر پار امریکن سب سے بڑی انکم ان کے جی ڈی پی کا مہیا کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں سمندر پار پاکستانی کس طرح اپنے نمائندے چنا سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں۔ نہ ان کے وہ اتنے متحد ہیں، 1 کروڑ پاکستانی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اپنے گھروں سے دور، اور اتنے پورے پاکستان میں کہ یہ پاکستانی ہیں، وہ اتنے منظم نہیں ہیں کہ وہ الیکشن پاکستان میں بیٹھ کے مینیج کر سکے۔ چنانچہ
الیکشن میں نے جاگیردار کرتا ہے جو یہاں موجود ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت صنعت کار اور تاجر اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کون سی پارٹی آنی ہے، کون سے ایم این اے اور ایم پی آنے ہیں۔ عام آدمی تو تصور نہیں کر سکتا الیکشن لڑنے کی پھرانے کی۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف پاکستان میں ہے، دنیا بھر میں ایسا ہے۔ آپ انڈیا میں چلے جائیں، 3 طبقات کے پاس ان کے پیسے ہیں، برہمن کے پاس، کھتری کے پاس اور ویش کے پاس۔ یہ آڈوانی اور یہ مودی اور یہ جو ہے جو شودر طبقہ ہے اس کے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مودی اور جو ان کے صدر ہے دلت جو ہے، یہ بھی برہمنوں کی منظوری سے الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کو دلت یا او بی سی یا شودر طبقہ نہیں منتخب کرتا، ان کو برہمن اونچی ذات کے لوگ منتخب کرتے ہیں کہ جب یہ وزیر اعظم کا پد سنبھالیں گے یا اسمبلی میں آدمی آئیں گے تو ان 16% جن کے پاس زمین ہے، وسائل ہیں، پیسے ہیں، طبقات ہے، وہ حکومت کریں گے۔ انڈیا میں فوج کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو پاکستان میں فوج کے وسائل کے پاس ہیں، لہذا وہاں پہ 3 ہی طبقات جو ہیں ہندوؤں کے، وہ ٹاپ پہ، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ ممتا بنرجی کی بنگال پارٹی ہو، چاہے کمیونسٹ ہو، چاہے بی جے پی ہو، ان سب میں اونچی ذات کے لوگوں کے پاس، جس کے پاس پونجی ہے اور موڑی ہے، وہی الیکشن جیتتے ہیں اور لڑتے ہیں۔ اور یہی امریکہ میں بھی ہے۔ آپ بغور دیکھ لیں تو آپ کو برطانیہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا، ہر جگہ ملے گا کہ پیسے والوں کو پڑھا رکھا ہے، اور پیسے والوں کو آپ دیکھ لیں گے وہ تاجر طبقہ ہے۔ یورپ میں دیکھیں گے وہ بزنس مین طبقہ ہے، وہ ان کو پارٹیوں کو خریدتا ہے، پارٹیوں کو بیچتا ہے، اپنے ممبران لاتا ہے اور اپنے ممبران دیتا ہے۔ ان کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ اپنے الفاظ کیسے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں ہمہ وقت جمہوریت کی تعریف کرنے کی ضرورت کیوں ایسی محسوس ہوتی ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ جب اس کے بغیر بھی، بادشاہ اور جمہوریت کے بغیر بھی تو کچھ ملک چل رہے ہیں، مثلا چائنا، رشیا، مڈل ایسٹ کی بادشاہتیں، یہ بھی تو آخر کام کر رہی ہیں۔ اس میں تو ووٹ نہیں مانگتے ہیں، الیکشن نہیں ہوتے ہیں، یہ اس طرح الیکشن اور ووٹ نہیں مانتے ہیں جس طرح یورپ میں بینکر ان کے ووٹ خریدے ہیں۔ ان کے پاس بینکر ووٹ نہیں خرید سکتے چین اور روس میں اور مڈل ایسٹ میں۔ تو ہمہ وقت ہمیں جمہوریت کی تعریف کرنے کی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بادشاہت کی تعریف نہیں کر سکتے تو ہمیں جمہوریت کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں پیسہ جو ہے عوام کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ عوام تو کسی امیر آدمی کو منتخب کرے گی، امیر آدمی جو ہوگا اس کے پاس بھی اتنا پیسہ 10 کروڑ روپے یا 50 کروڑ روپے نہ ہوگا کہ وہ سینیٹر بننے کے لیے خرچ کر سکے۔ لہذا یہ گیم تو بڑے پیسے والوں کا ہے۔ پھر جمہوریت کا نام، جمہوریت کو کیا بدنام کرنا؟ تو کیا یہ اس وقت قابل غور بات نہیں ہے کہ جیسے چین میں سسٹم چل رہا ہے، یا رشیا میں سسٹم چل رہا ہے، یا مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم غور کریں۔ یہ بغیر جمہوری نظام کے یہ ممالک چل رہے ہیں۔